کو ایک بات بتاتا چلوں، قرآن کریم کو گجراتی میں لکھنا درست نہیں. قرآن کریم کو گجراتی میں لکھنا، قرآن کے الحمد شریف کو لکھنا، سورہ فاتحہ کو لکھنا، سورہ ناس کو لکھنا، قل اعوذ برب الفلق کو لکھنا، فلاں سورت کو لکھنا، یہ درست نہیں ہے. فقہائے کرام نے اس کے بارے میں منع کیا ہے. ہم اس سے ناواقف ہیں. بہت سارے لوگ گجراتی قرآن پڑھتے ہیں، ان کو بیچاروں کو علم نہیں ہے کہ یہ قرآن پڑھنے کے بجائے سبحان اللہ پڑھنا زیادہ ثواب ہے. جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ناظرہ، وہ گجراتی قرآن نہ پڑھے. کئی لوگوں کو ایسا ہوگا مولانا نے دیکھو قرآن پڑھنے سے منع کر دیا. میں بتاؤں آپ کو کیوں، وجہ کیا ہے بتاؤں آپ کو. دیکھو اپنے گجراتی کے اندر جھیپ کے لیے جھا آتا ہے. گجراتی اپنی زبان سے گجراتی میں اس کے لیے جھیپ کے لیے جھا آتا ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے لکھنا ہوگا کہ جل اللہ جل، تو وہ جھیپ کے لیے تو جھیپ جھ استعمال ہو جائے گی. لیکن کسی جگہ اللہ کی عظمت کو بیان کرنا ہو اور کوئی اس کی جگہ کوئی اور لفظ لانا ہے، جیسے زوئی لانا ہو، سمجھے نہیں، تو اور لفظ لانے کے لیے زوئی کے لیے، زا کے لیے، دال کے لیے اور زواد کے لیے ہماری گجراتی میں کوئی تفاوت نہیں. گجراتی میں ایسا لفظ ہے جو زوئی کا معنی دیتا ہو، جو زواد کا معنی دیتا ہو، جو زال کا معنی دیتا ہو، جو زا کا معنی دیتا ہو، سب ایک ہی طرح بولے جاتے ہیں. اب دیکھو اللہ جل کی جگہ اگر آپ گجراتی پڑھ رہے ہیں اور آپ نے پڑھ دیا زل، کیا پڑھ دیا آپ نے؟ زل. اگر یہ زا سے ہے تو اس کے معنی ہوا نعوذ باللہ کہ اللہ پھسل گیا. اللہ پھسل گیا، تو پڑھ گیا اور تجھے پتا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا معنی ہے. آج ہی ابھی میسج میں نے واٹس ایپ میں کہ تمہارا سپر ایسے اسی میں نے لکھا، اسی میں کسی نے لکھا ہے کہ اتنے کلمات پڑھو تو تم کو 70,000 نیکیاں ملے گی. وہ کلمات ایک دم غلط لکھے ہوئے. میں اس کے اوپر کامنٹ بھی کیا، میں نے کہا اللہ کے بندو آپ نے میسج چلایا، اس کا گناہ کتنا ہے وہ تو معلوم کرو. اس میں لکھا ہے لا الہ اللہ، کیا لکھا ہے؟ اس نے کلمہ بھی درست نہیں لکھا. لا الہ اللہ. آپ علماء سے پوچھیں اس کا معنی کیا ہوا. اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ بھی معبود نہیں، اللہ بھی معبود نہیں. کتنا بڑا گناہ ہو. پھر محمد الرسول اللہ لکھا ہے. ارے بھائی تو عربی کے خط و کتاب سے واقف نہیں ہے. محمد الف لام کے ساتھ الرسول اللہ یہ لکھا ہے. محمد الرسول اللہ. آپ کے حافظ صاحب ان کو بھی پوچھو، ہمارے مولانا ان کو بھی پوچھو. اس کی یہ موصوف صفت کی ترکیب ہو گئی اور اب یہ ہوا کہ محمد جو رسول ہے وہ اللہ ہے. محمد جو رسول ہے وہ اللہ ہے، یہ معنی نکلا. تو معنی بدل جاتے. اب آپ دیکھیے ذل کو زوئی سے پڑھو، کس سے؟ زوئی سے. اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ جہاں اللہ بہت بڑے مرتبے والا اور مقام والا، اس کا معنی ہو جائے گا کہ اللہ کو سائے کی ضرورت ہے. اللہ کو کسی سائے کی ضرورت ہے. اگر اسی کو اگر آپ زواد سے پڑھو تو علماء سے پوچھیں، اس کا معنی نکل جاتا ہے کہ اللہ گمراہ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر اس کی کو آپ دال سے پڑھو، اب تو ایک ہی نا زابلہ کا جب اس یہی آتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کچھ آتا نہیں ہے. اس کا معنی آپ نکلتا ہے کہ اللہ جو ہے بے عزت اور رسوا ہو گئے. اس لیے فقہاء نے مفتی شفیع صاحب جو ہے رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے معارف القرآن لکھی ہے، انہوں نے بھی، اور مفتی محمود صاحب دیوبند کے بڑے بڑے مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کو دوسری زبانوں میں لکھنا قرآن کی تحریف ہے. قرآن کو دوسری زبانوں میں لکھنا قرآن کی تحریف ہے. ساتھ ساتھ بداچالت کروں، باپو حضرات آپ کو صورتیں گجراتی میں لکھ دے اور گجراتی میں آپ کی زبان کی وہ دعائیں جو قرآن کی آیتیں
اس کا لکھنا بھی درست نہیں ہے، عربی میں لکھنا پڑے گا اور آپ کو مجبور کرنا پڑے گا کہ یہ قرآن سیکھو، تب تو قرآن کی عظمت ہوگی۔